بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ روایت میں ہے کہ کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچانک ابلیس آ گیا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان اللہ ہے، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، البتہ میں تمہیں ایک تجویز دوں گا۔ ابلیس پھر ابو جہل سے مخاطب ہوا، تم اپنے بت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو رکھ کر سجدہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارا بت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرے۔ یہ بات محمد کے لیے قتل سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگی۔ ابو جہل کا بت جواہرات سے مرصع تھا۔ اس نے بت اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے بت کو سجدہ کر کے کہا میرے معبود، میں تمہاری عبادت کرتا ہوں اور محمد تمہاری تکذیب کرتا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مسرور کرو۔ بت حرکت میں آ گیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، آپ کے شانہ اقدس سے چادر گر پڑی۔ آپ حزن و ملال میں اٹھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو ایک اجنبی نوجوان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں۔ جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ کے سلام کا جواب دے کر فرمایا آپ کون ہیں؟ اس نے عرض کیا میں جن ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہاڑوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک سکتا ہوں۔ فرمایا اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا 7 سمندر پار ایک جزیرے میں تھا، جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا کہ فلاں شیطان کو قتل کر دو۔ اس نے ابو جہل کے بت میں داخل ہو کر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے۔ اپنی داستان بیان کرتے ہوئے اجنبی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نے مجھے تلوار دی ہے، میں فوراً مکہ آیا۔ مطلوبہ شیطان مکے میں نہ تھا، میں نے اسے ارض اربا میں دیکھا تو اسے قتل کر دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بات سن کر اس کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا میں مشکلات میں اللہ سے مدد لیا کرتا ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ عرض کی لیکن میری ایک خواہش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ عرض کی آپ کل بھی حرم پاک میں تشریف لے آئیں گے، ابو جہل بت لے کر پھر آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی۔ دوسرے روز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ناگہاں ابو جہل بت لیے آ دھمکا، اس نے بت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اس کے آگے سر جھکایا اور سجدے میں گر پڑا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ کل کی طرح آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہو۔ بت میں حرکت ہوئی، پھر آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں جھوٹا معبود ہوں، نہ نفع پر قادر ہوں اور نہ ہی نقصان پر۔ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ابو جہل غصے سے اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، بت پھوٹ گیا تو ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بت پر جادو کر دیا ہے۔
روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابہ کی وفات ہوئی تو جنازے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ تدفین کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ پر ہاتھ پھیرا اور حیرت سے بولی، تعجب ہے کہ آپ کا امامہ اور کپڑے بارش سے بھیگ چکے ہیں، حالانکہ مطلع بالکل صاف ہے اور بادلوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم الغیب کی برسات دیکھ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے کیا اوڑھ رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی چادر۔ فرمایا اس چادر کی برکت نے تمہاری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے ہیں اور تمہیں عالم الغیب کی برسات نظر آ رہی ہے۔ عالم الغیب میں شمس و قمر بھی ہیں اور برسات بھی، جسے انبیاء و صالحین دیکھ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل، طویل قامت، روشن چہرے، بڑی سرمگی آنکھیں، گورے چٹے نوجوان تھے۔ ایک دن بڑی توجہ اور انہماک سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن رہے تھے۔ یکایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور فرمایا، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط مسرت سے بے خود ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اچھا تو تمام نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اے اللہ اپنا ذکر، شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہمیشہ عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی وصیت کروں گا۔